یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک خاص مائنڈ کے لوگ ہیں جو پاکستان میں شیعہ سنی کو لانا چاہتے ہیں، فرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا حضرت، ہمیں ہمارے سنیوں کو جو آپ لوگوں سے شکایت ہے نا، خاص طور پر تشیع کے ذاکرین سے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی اتحاد کی فضا کو ہمیشہ آپ لوگوں نے خراب کیا۔ ہم پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں، ہم صحابہ کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے فقہائے امامیہ کے فتاوے موجود ہیں کہ صحابہ کی توہین کرنا، امہات المومنین کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں واضح فتاوے حرام ہے، حرام ہے ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک پاکستان کے اندر شیعہ سنی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں پر شیعہ سنی کی ایک بڑی آبادی ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، چاہے مذہبی ہوں یا قومی تہوار ہوں، اس میں شیعہ سنی آپس میں باہم مل جل کر یہاں پر اس میں حصہ لیتے ہیں، تو ایک بڑی اچھی اور خوبصورت فضا ہوتی ہے۔ ملک پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد پر کام کرنا کیوں ضروری ہے، یہاں اس کے کیا فوائد ہیں، امت مسلمہ کے لیے کیا فوائد ہیں، اسی سلسلے میں یہاں پر آج علامہ ناظر تقوی صاحب حفظہ اللہ ان کے پاس یہاں پر آیا ہوں، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی، بین المسلمین اتحاد کے اوپر کام کرتا ہوں، شیعہ علماء کے پاس جا کر ان کے موقف حاصل کرتا ہوں۔ اسی طرح چونکہ میں خود سنی ہوں، تو اس لیے میں یہ جانتا ہوں کہ کس طرح سے ہم دونوں کو آپس میں قریب کر سکتے ہیں، اور وطن عزیز کے لیے دونوں کا آپس میں قریب ہونا کتنا فائدہ مند ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، حضرت علامہ ناظر تقوی صاحب کے پاس یہاں پر آنا، اور میں نے ان کا نام سنا ہے کہ یہ پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد پہ کام کرتے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کے اندر بھی یہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، اور متحدہ مجلس عمل یہاں جو شیعہ سنی کے حوالے سے جو حساس موضوعات ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے کہ جس سے ملک میں انتشار ہو، تو اس کے ایک کردار نظر آتا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت کیا۔ سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ پاکستان میں یہ شیعہ سنی اتحاد جو ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور میں آپ کو فالو بھی کرتا رہتا ہوں، آپ کی خدمات دیکھ رہا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، بالخصوص اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، اہل بیت کی ہے جو حقائق ہیں اہل بیت کے حوالے سے، وہ عوام میں مطرح کرنے کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، قابل ستائش ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی حفظ و امان میں حفاظت فرمائے، اور آپ کو حفظ و امان میں رکھے شر شیطان سے، دشمنوں سے۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر شیعہ سنی کے اتحاد کی جو بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک حساس ترین ملک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کیونکہ پاکستان کی سراؤنڈنگ کے اندر جو ممالک ہیں اور جو ملک ہیں، اس کے حوالے سے جو بھی ملک ہے، اس کے اثرات پاکستان میں جو ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ایک ہر حوالے سے، سیاسی حوالے سے ہو یا مذہبی حوالے سے ہو، ہر حوالے سے پاکستان اس معاملے میں افیکٹڈ رہا۔ اس کی ایک بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہ جو آپ نے بھی دیکھا، جو ایک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس کے اندر بھی پاکستان کا ایک بڑا رول نظر آیا۔ دوسرے حوالوں سے بھی پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے ممالک کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب برابر والے ملکوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے اثرات ملکوں میں بھی پڑتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، متاسفانہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی کے اندر تو اگر اختلافات دیکھے جائیں تو وہ تو 1400 سال سے چند اختلافات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اور میرے بزرگان اجداد اسی حالات میں رہے، اسی حالات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ رہن سہن بھی ہوتا تھا، کھاتے پیتے بھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ اس زمانے کے اندر تو ہمارے برادران سنت کی لڑکیاں ہمارے گھروں میں تھیں، ہماری لڑکیاں ان کو گھروں میں ہوا کرتی تھیں۔ ایک اچھا ماحول تھا، ایک اچھی صورتحال تھی پاکستان میں، ایک اچھی فضا تھی۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اسکولوں میں پڑھے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہوتے تھے، سنی بھی ہوتے تھے، کالجوں میں شیعہ سنی، معاشرے کے اندر دوسرے کاروباری اگر اس میں جائیں گے، فیلڈ میں جائیں گے، تو وہاں بھی شیعہ سنی، کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ جب انقلاب اسلامی برابر میں آیا، انقلاب آیا، تو اس انقلابی اسلامی کے اثرات پاکستان میں مرتب ہوئے، اس کے اثرات پاکستان میں ظاہر ہوئے۔ اس اثرات کو روکنے کے لیے، اس اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی،
کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، پاکستان میں فرقہ واریت کو جو ہے وہ اٹھایا جائے تاکہ اس انقلاب اسلامی کے اثرات پاکستان میں کم ہوں۔ وہ انقلاب شیعہ انقلاب نہیں ہے، وہ انقلاب اسلامی ہے۔ کہیں ان کے خود ٹائٹل میں بھی لکھا ہے کہ یہ شیعہ انقلاب نہیں، وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے انقلاب۔ اور پاکستان میں جب اس کے اثرات آئے تو مودودی صاحب نے اس کو ویلکم کیا، مفتی محمود صاحب نے اس کو سراہا، اور بھی پاکستان کی سنی عوام نے اس کو سراہا کہ مسلمانوں کی ایک پہلی حکومت تھی جو قائم ہوئی۔ قطع کلامی معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، لیکن آپ نے جو اسلامی انقلاب اس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہے، آپ پاکستان میں اس کا اثر نہیں آنے دینا چاہتے، ایران میں آپ کبھی قبول نہیں کریں گے کہ افغانستان کے طالبان کا میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں تو پھر اس پہ بات کر لوں گا۔ تو جب اس کے اثرات پاکستان میں آئے تو پھر کوشش کی گئی سامراج کی طرف سے کہ پاکستان میں اس کے اثرات کو کم کیا جائے۔ اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے 1984 کے اندر اس ملک کے اندر داغ بیل ڈالی گئی، پلانٹڈ لوگ اتارے گئے، اور ایک مفتی کو ٹاس دیا گیا کہ جس نے پاکستان میں تکفیریت کا نعرہ بلند کیا۔ اچھا، حالانکہ پاکستان میں ایک آئین ہے، قانون ہے، اور اس آئین کو قانون کے تحت ہی ملک چل رہا ہے۔ اس آئین اور قانون کے اندر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف موجود ہے جی، اور اس آئین کی تعریف کے مطابق پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کا ایک مسلمہ فرقہ ہے۔ جی بالکل۔ میرا سوال تو پاکستان کی ریاست اور حکومت سے ہے کہ ایک مسلمہ فرقہ کے خلاف ایک شخص اٹھا یا اٹھایا گیا اور اس نے ایک تکفیر کا نعرہ لگایا اس ملک میں، پھر اس تکفیر کے نعرے کو بڑھاوا کس نے دیا؟ یعنی آئین پامال ہو رہا ہے، بڑھاوا کس نے دیا؟ دیوار نویسی کس نے کی؟ پھر اس کو متشدد کس نے بنایا؟ اور پھر یہ ملک میں فرقہ واریت کو کس نے پھیلایا؟ میں نے کہا نا فرقہ واریت ملک میں نہیں تھی، ایک اختلاف شیعہ سنی ازل سے چلا آ رہا رہے گا، صحیح، لیکن اس کو یعنی یہ جو مسلح طور پر ایک دوسرے کو مارنے کی بات ہوتی ہے، متشدد کرنا، اس کو مال کٹائی میں تبدیل کرنا، پھر دھماکوں میں لے جانا، یہ پلی پلانٹ کام تھا۔ آج بھی میں کہتا ہوں بالکل یقین کے ساتھ شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اپنا کہتے ہیں اختلاف اس حوالے سے کہ کوئی ایک دوسرے کے مذہب کی توہین کرتا ہو، گالیاں بکتا ہو، سب اپنے نظریات پہ رکھتے ہوئے ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، علامہ ساجد نقوی کی کوشش ہے، جس میں 28 شیعہ سنی بڑی جماعتیں ہیں۔ پاکستان کی شیعہ سنی بڑی 28 جماعتیں ہیں، اس ملی یکجہتی کونسل میں موجود ہیں، اور آپ نے اس کا کردار دیکھا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی فرقہ واریت ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، ملی یکجہتی کونسل نے اپنا رول ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ متحدہ مجلس عمل نے اپنے رول ادا کر کے دنیا کو بتایا کہ بھائی یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک خاص مائنڈ کے لوگ ہیں جو پاکستان میں شیعہ سنی کو لڑانا چاہتے ہیں، فرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ملک کی صورتحال خراب ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے اور اس کو جو ہے روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ جہاں تک آپ نے بات کی افغانستان کے انقلاب کی، دیکھیے دنیا میں انقلاب آتے ہیں، دنیا میں تبدیلی آتی ہے، حکومتیں اور ان کے انتظامات طے کرتے ہیں کہ یہ حکومت کس روش پہ جائے گی، اس کے آثار کیا مرتب ہوں گے۔ لیکن متاسفانہ دیکھا جائے اگر آپ انقلاب اسلامی کا اور طالبان کی حکومت سے مقابلہ کریں گے، مقایسہ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ربط بات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے پاکستان میں انقلاب جب ایران میں آیا تو وہاں لوگوں کو پھانسیوں، یعنی لوگوں کو سر عام ڈنڈے نہیں مارے گئے، عورتوں کو جو ہے وہ کوڑے نہیں مارے گئے، عورتوں کے ساتھ وہاں جو ہے ان کو ہر فیلڈ سے نکال دینا، ان کے حقوق کو نظر انداز کرنا، ان کو اس انداز میں، یا عوام کے جو حقوق تھے ان کو نظر انداز کیا گیا۔ انقلاب اسلامی میں ایسا نہیں ہوا۔ ابھی طالبان کا جو چہرہ ہمارے سامنے آیا تھا گزشتہ پہلے، وہ تو ہر آدمی پریشان تھا کہ وہ فٹ بال کھیلنے پہ پابندی لگا دی تھی، ٹی وی توڑ دیے گئے، اور ڈاکٹر بننے پہ پابندیاں لگا دی گئی۔ اسلام کے یہ اثرات نہیں ہوتے، انقلاب آتا ہے جب اسلام کا، اس میں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حقوق انسان کو دیے ہیں اسلام نے، اس حقوق کو پورا کرتے ہوئے حکومتوں کو چلایا جاتا ہے، جس کے نہیں چلا سکی طالبان، جس کے اثرات منفی پڑے۔ اب بھی صورتحال بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں اب وہ صورتحال نہیں ہے، پہلے حکومت سے انہوں نے سبق سیکھا، اب تھوڑی بہتری آئی ہے۔ اچھا حضرت، ہمیں ہمارے سنیوں کو جو آپ لوگوں سے شکایت ہے نا، خاص طور پر تشیع کے ذاکرین سے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی اتحاد کی فضا کو ہمیشہ آپ لوگوں نے خراب کیا۔ مثلاً ہم لوگ تو کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ممبروں سے، آپ لوگوں کی طرف سے مجالس میں صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم ہوتا ہے، اور وہاں سے ہمیشہ خراب ہوتی ہے بات۔ تو یہ ہمارے سنیوں کو آپ لوگوں سے شکایت ہے، اور وہ ان کا کہنا ہی ہے۔ اس صورت میں آپ لوگوں نے، آپ اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا اس کو کیسے آپ لوگ
اس بات کو، اس کا جواب کیسے دیتے ہیں جو آپ پہ اعتراض کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس گفتگو کے دو پہلو ہیں، ہوں ایک ہے تاریخی حقائق بیان کرنا، تاریخی حقیقت کو بیان کرنا، یہ الگ مسئلہ ہے، صحیح ہے. اور ایک ہے اس تاریخی حقائق کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، یہ دو چیزیں الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں، ہم صحابہ کی توہین کے قائل نہیں ہیں. ہمارے فقہائے امامیہ کے فتاوے موجود ہیں کہ صحابہ کی توہین کرنا، امہات المومنین کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں واضح فتاوے حرام ہے. حرام ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے لوگ نہیں کرتے قائل. ہاں کوئی غیر ذمہ دار ہیں، اب دیکھیے اب یہ اتنا بڑا ملک ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگر کوئی کرتا ہے اس کے لیے بھی جو اقدامات ہم نے کیے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا. لیکن یہ جو آپ ہمارے یہاں ہمارے برادران اہل سنت یہ تاثر رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہمارے فقہاء کے فتاوے. لیکن اگر ہم کوئی تاریخی حقیقت بیان کرتے ہیں، اس تاریخی حقائق کو بیان کرنا اگر کوئی توہین سمجھتا ہے تو یہ ان کی کم علمی ہے. صحیح ہے. دیکھیے علم کا جواب علم سے دیا جا سکتا ہے، تشدد سے نہیں دیا سکتا. اگر کوئی شیعوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور اگر ہم علمی انداز میں اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی موجود ہے، تو اگر ہم اس کا علمی جواب دیتے ہیں یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتی. تو تحقیقی ایک میدان ہے، علمی میدان ہے. 1400 سال سے تحقیقی میدان کھلا ہوا ہے، علمی میدان کھلا ہوا ہے. اب ان چیزوں کو اٹھا کر اگر کسی کو کافر قرار دینا، کسی پر الزام لگانا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی علمی کمزوری کا نتیجہ ہے. ان کی علمی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ علم کا جواب علم سے نہیں دیتے، تحقیق کا جواب تحقیق سے نہیں دیتے، بلکہ گالی سے دیتے. یہ ان کی کمزوری ہے. ورنہ کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ سے اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں. اگر آپ تحقیقی جائزہ لیں گے تو آپ ہماری کتابوں کو بھی پڑھیں گے، اپنی کتابوں کو بھی پڑھیں گے. میرے پاس یہاں کتاب پڑھی ہوئی تحقیقاتی دستاویز، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، تاریخی دستاویز بھی آپ کے سامنے رکھوں. جو ہم پر ایک الزام لگایا گیا تھا صحابہ کی توہین کرتے ہیں شیعہ، اور اس میں ایک کتاب لکھی گئی جو پیش کی گئی، اس کی رد میں ہم نے کتاب لکھی تھی. اور اس کتاب کو جب دیا گیا تو اس کتاب کے اندر باقاعدہ ہم نے فوٹوگرافی کی اہل سنت کی عربی کتابوں سے، ان کے منابوں سے، کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. تو اگر کتابوں سے حقائق بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کسی کی توہین ہے تو یہ غلط فہمی ہے. ہاں جو لوگ توہین کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں، آپ کے بہت سارے پاکستان میں واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں اگر کوئی کمزور بات کی گئی تو وہاں ہمارے لوگ میدان عمل میں نکلے اور انہوں نے ایف آئی آر کٹائی ہیں. ایسی کئی ایف آئی آر میرے پاس موجود ہیں کہ توہین کرنے والے کی ہم نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، اہل سنت نے کٹوائی ہے، ہم نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ملک کی فضا متحمل نہیں ہے کسی فرقہ واریت کی اور کسی ایسے ماحول کی جس سے جو ہے ملک میں فرقہ واریت پھیلے، تشدد پھیلے. ہم نے کروائی ہے، اور میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں، میرے پاس ایف آئی آر بھی دفتر میں موجود ہیں کہ ہم نے کس کی ایف آئی آر کٹائی ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے کمزور بات کی تھی. ہاں علمی بات کریں، علمی میدان میں آئے تو ہم تیار ہیں ہر حوالے سے. صحیح. اچھا یہ تو ہو گئی وہ باتیں کہ جو مثلاً اتحاد کے حوالے سے ہیں اور جو آپ لوگوں کے اوپر اعتراض ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں بنیادی طور پر قانون کے اندر کوئی ایسا کوئی سقم ہے، یا مثلاً جس طرح ابھی امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوگی، یا اگر صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کو طے کہاں کیا جاتا ہے کہ معلوم کیسے ہوگا کہ بھائی پہلے یہ بات یہ ہے کہ یہ گستاخی ہے یا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک شخص مثلاً برسر ممبر گالیاں دیتا ہے، کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، تو وہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ توہین ہے. لیکن اگر علمی اختلاف ہے تو وہ تو ان لوگوں کا کام ہے نا کہ جسے علم کا پتہ بھی ہوگا. یہاں تو صرف یہ بات کہنے میں بھی کہ جناب آپ اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس نے توہین کر دی ہے. تو یہ کوئی قانونی سقم ہے یا جو پرچے ہوتے ہیں اس کی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے؟ اتنے پرچے آپ نے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ پرچے کرائے جاتے ہیں. دیکھیے اس کی بنیادی وجہ میں دو چیزوں کو سمجھتا ہوں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی امپلیمنٹیشن صحیح طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر واقعی جس نے توہین کی ہے تو قانون تو پاکستان میں توہین رسالت، توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کا موجود ہے نا جی. ایسا نہیں کہ قانون نہیں ہے. یہ تو شور شرابہ ہوتا ہے، ہوائیں ہوتی ہیں کہ سزائیں بڑھا دی جائیں اور یہ کر دیا جائے. بھائی پہلے جو قانون ہے اس پر امپلیمنٹیشن کریں، اس کا نفاذ یقینی بنائیے. اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ اگر اس سے یہ چیزیں نہیں رکتی تو اس کی بات ہے کہ اس کو قانون میں ترمیم کی جائے اور اس میں نئی امنڈمنٹ کی جائے. یہ بات کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون طے کہ آپ کے جملہ یہ کون طے کرے گا کہ یہ صحابہ کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نا تاریخی حقائق کو اگر بیان کرنا صحابہ کی توہین ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر میرے مسلک کی توہین ہے، یہ میرے مکتب کی توہین ہے کہ میں اپنے بچوں کو تاریخی حقائق نہ بتاؤں. میں اپنے بچوں کے تاریخ کے اندر جو اہل بیت کے ساتھ ہوا
جو اہل بیت پہ سب و شتم ہوا، جو اہل بیت پہ لعن طعن کی گئی، جو اہل بیت کے ساتھ کیا، تو آپ کیا سمجھتے کہ میں اپنے بچوں، آپ اگر اپنے بچوں کو حقائق نہیں بتاتے، نہیں پڑھاتے مدارس میں، تو کیا میں اپنے بچوں کو حقائق نہ بتاؤں؟ کیا اپنے بچوں کو تاریخ کے حقائق سے میں پردہ اٹھا کے نہ دکھاؤں کہ تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ ہوا؟ اگر یہی ان کی نظر میں جرم ہے کہ اہل بیت کے ہونے والے مظالم کس نے مظالم کیے، ان مظالم کو بیان کرنا، تاریخ کے حقائق کو بیان کرنا اگر ان کی نظر میں جرم ہے، تو بھائی یہ تو جرم 1400 سال سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، تا ظہور امام زمانہ ہوتا رہے گا۔ ہاں، میں نے پھر کہا کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے، واقعی توہین کرتا ہے، تو آپ پورے پاکستان کا کوئی ایک عالم مجھے لا دیجیے جس نے اس کی توہین کی جو ہے تائید کی ہو، اور اس کے پشت پر کوئی عالم آ کے کھڑا ہوا۔ ہمارے یہاں بالکل واضح فتاوے ہیں، قائد ملت جعفریہ کا اس حوالے سے ایک رول رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میں علماء کے مدارس میں جاتا ہوں، اہل سنت کے مدارس میں جاتا ہوں، ان کے اکابرین میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے علماء کرام، ان کے مفتیان دین، بڑے بڑے مفتیان دین پاکستان میں ان سے ملا ہوں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں۔ نجی محفل میں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہوتی۔ اگر میں واقعی اتنا صحابہ کی توہین کرنے والا ہوتا، اور اگر میں صحابہ کے خلاف کوئی ایسا نظریہ رکھنے والا ہوتا، تو مجھے کوئی عام سنی اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تشیع کے خلاف منفی پروپیگنڈا زیادہ ہے، حقائق پہ بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ایف آئی آر کٹنے کا سلسلہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 4 آدمی جائیں تھانے کے اوپر دباؤ ڈالیں، جو چاہے لکھوا لیں، تھانہ دباؤ میں آ کے ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس روش کو ختم کیا جائے، علمی حوالے سے گفتگو کی جائے، علمی حوالے میدان میں آیا جائے، اور جو حقائق ہیں وہ تو ہم پہلے بھی بیان کرتے تھے، آپ بھی بیان کرنے دیجیے۔ تو آپ کے خیال میں یہ علماء کتنی حد تک آپ کے ساتھ راضی ہیں یا متفق ہیں جب بیٹھتے ہیں یہ ان باتوں کے اوپر ڈسکس تو ہوتی ہوں گی؟ بالکل، ہمارے تو بالکل، میں سمجھتا ہوں ہمارے سے تو 1% بھی کسی معاملے پہ اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اختلاف نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی، ہم نے مراجوں کے فتاوے دیے ہیں، ہم نے اپنے نظریات اور عقائد بتائے لوگوں کے، ہمارے یہ نظریات ہیں، ہمارے یہ عقائد ہیں، ہم صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں، جبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا تھوڑی کہ ایک دن میں آگے بیٹھ گئے کوئی سیاسی اتحاد، نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ بہت سارے شیعہ سنی مسائل ہوئے، معاملات ہوئے، صحابہ کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل یہاں پر ہوئے، ہم نے بیٹھ کے طے کیا اور مسئلے کا حل نکالا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اتنے نزدیک ہیں، ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھتے ہیں، تو ہی تو راستے نکلتے ہیں۔ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیشہ یہ ہوا دیتا آیا، فرقہ واریت کو ہمیشہ فرقہ واریت کو اٹھانے کی اس نے کوشش کی، اور وہ ناکام ہو گئے۔ ہمارے برادران اہل سنت نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھا، اور وہ جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، وہ ان کو کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسلمہ بات ہے، ان کو کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ ان کا کوئی فرقہ ہے، ان کا کوئی مذہب ہے، ایک تکفیری گروہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر شیعوں کے خلاف۔ ہو سکتے ہیں ان کے نظریاتی اختلاف تو ہے، میں نے آپ کو کہہ چکا نا، لیکن کوئی یہ کہے کہ شیعوں کے علماء کرام کا کوئی بہت بڑا گروہ ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے، میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اور یہ تو ہمارے علم میں بھی ہے کہ جیسے مراجع سے فتویٰ ہے، اور سید سیستانی ان کا بھی ایک فتویٰ اور قول ہے، لیکن پھر بھی جو کیسز سامنے آتے ہیں تو کچھ کیسز ایسے سامنے آئے کہ جس میں شیعوں کی طرف سے نظر آیا کہ انہوں نے ان کی ذاکروں کی مخالفت کی اور گئے ان کی باقاعدہ بھی کی، لیکن اصل میں جہاں تک میں علامہ صاحب سمجھاؤں نا کہ اس پورے کیس کو یا جتنے حد تک، تو وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو بیان کرنا بھی چھوڑ دیں۔ یہ میں اس چیز کو سمجھاؤں، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ان کو صرف اس بات کے اوپر اعتراض ہو کہ آپ لوگ، اور وہ ہوتا نہیں ہے گالیاں دینا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک الزام ہی ہے، کیونکہ جہاں تک اگر ہم ایک تحقیقی طور پر دیکھیں تو یہ الزام ہی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بیان بھی نہ کریں۔ اور تو آپ اس پر کہاں تک یہ راضی ہوں گے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، ہم آج کے بعد ان متائن کو بیان نہیں کریں گے اور ہم صرف اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو اس پہ 1% بھی راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ تاریخی حقائق بیان کرنا یہ میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، اور اگر میں ان کو یہ حقائق تاریخی بیان نہ کروں تو میں خائن ہوں گا۔ یعنی پھر یہ لباس انبیاء کیوں پہنا ہے؟ اس لیے پہنا ہے کہ میں تاریخ کے حقائق کو چھپاؤں، اپنے بچوں کو اہل بیت کے اوپر ہونے والے مظالم سے پردہ ڈال کے رکھوں، ان کے اوپر ان کو حقائق نہ بتاؤں، تو میں اہل بیت کا بھی مجرم ہوں اور خدا کا بھی مجرم ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مطالبہ کسی کا ہے تو یہ نامعقول مطالبہ ہے، اس کا مطالبہ یہ منطقی مطالبہ نہیں ہے، جذباتی باتیں ہیں یہ۔ صحیح۔ اگر آپ اپنے حقائق بیان کرنے سے گریزاں ہیں، اب دیکھیے نا، میرا سوال تو برادران اہل سنت سے یہ ہے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے یہاں ایک فضا بنائی جا رہی ہے، اور بڑے عرصے سے بنائی جا رہی ہے، جس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں
کہ باقاعدہ مقابلے بازی شروع ہو گئی ہے. مقابلے بازی شروع ہو گئی. اہل بیت کا اور صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے مفتیان دین، وہ خود بھی پریشان ہیں. وہ خود بھی کہتے ہیں، واقع وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اہل بیت کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، ان کے اپنا ایک پیغمبر کے حوالے نسبت کے حوالے سے ان کی ایک صحابہ کا اپنا مقام ہے. لیکن اگر ہم مقابلے بازی شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں. غلط ڈائریکشن، یہ ہمارا قصور ہے. اگر واقعہ میں اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کے جو مقام ہے اس کے حوالے سے اہل سنت بیان کریں تو یہ ایمانداری ہے، یہ امانت داری ہے. اور اپنے نظریات، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ صحابہ کے حقائق بیان نہ کریں، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ صحابہ کے فضائل بیان، آپ کا نظریہ، آپ کے عقائد ہیں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنے صحابہ کے فضائل بیان کیجئے، ان کے نظریات بیان کیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ جب میں وہ امیر المومنین کے فضائل وہ حدیثیں بیان کرتا ہوں جو برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، اور ان کے راوی حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان، یہ سب حضرات ان حضرات نے بیان کی، تو جب میں ان کے حوالے دے کے حدیث بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کیا کتابوں کے اندر صحابہ نے امیر المومنین کے فضائل بیان نہیں کیے؟ کیا کتابوں میں صحابہ کی روایت میں نہیں ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے خاندان کو، جناب سیدہ کو کیا مقام اور کیا عظمت دی ہے؟ صحیح. تو یہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کیا؟ اگر ان حقائق کو بیان کرنا میرا خیال میں اگر وہ سمجھتے ہیں توہین ہے یا ان سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو تاریخ کے حقائق ہے، یہ تو بیان. آپ کے خیال میں ابھی ایک بات میں اور مکمل کروں، دیکھیے جہاں تک صحابہ کی بات ہے نا، ہمارے یہاں کوئی توہین نہیں کرتا، لیکن آپ بھی تو کوئی طے کیجئے نا، آپ بھی کوئی صحابہ کی ایک لسٹ بنائیے کہ مولانا ہمارے یہاں یہ صحابہ ہیں، ان کی توہین جائز ہے، ان کی نہیں ہے. اسی کراچی شہر کے اندر یزید کے خلاف، یزید کی حمایت میں نعرے لگے، جو مجرم ہے، اسلام کا مجرم ہے، جو پیغمبر کا مجرم ہے، جو علی اور بطول کا مجرم ہے، جس کے ہاتھ خون حسین سے رنگین ہوں، اس کو آپ کہیں کہ اپنا کہتے ہیں امیر یزید زندہ باد، اور پھر آپ اس ملک میں رہ کے یہ نعرے لگائیں کہ فلاں کی سیاست کامیاب اور فلاں کی سیاست ناکام. یہ کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں آپ تو تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ تو اپنے بچوں کے حقائق خراب کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اہل بیت کی دشمنی میں ہو رہا ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یزید کو امیر مانو، کسی کو بھی امیر مانو، یہ تم اپنے اولاد کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. لیکن میں اپنی اولاد کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. میری ذمہ داری ہے، میں نے لباس انبیاء پہنا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کو تاریخ کی حقائق بتاؤں گا اور آخری سانس تک بتاؤں گا جہاں تک خدا نے مجھے توفیق دی ہے. تو یہ اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. میں برادران اہل سنت سے کہتا ہوں کہ آئیے کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے. سوشل میڈیا پہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں نہیں کہتا کہ اس کا کلپ، آپ کا کلپ سنیں، اس کا کلپ سنیں، نہیں. خود آئیے تحقیقی میدان میں، خود کودیے تحقیقی میدان میں، اور جانے کے بعد تحقیق کیجئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ روش کیا رہی ہے، اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ کیا روش رہی ہے. یہ سب تاریخ کے اندر موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم گھڑ کے بیان کر رہے ہیں. اچھا، اب پاکستان میں آپ، بس آخری سوال ہے میرا آپ سے، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کر دیں کہ آپ اپنے طبقے کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور خاص طور پر جو آپ کے ذاکرین ہیں، ان لوگوں کو جو مجالس پڑھتے ہیں، اور آگے محرم الحرام آنے والا ہے، اور جو سنی لوگ ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے حوالے سے؟ دیکھیے، میں تمام مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں، میرے عزیز ہیں برادران اہل سنت کے لوگ. میرے لیے جتنا میرے قبیلے کے لوگ شیعہ محترم ہے، اتنا ہی میرے لیے برادران اہل سنت کے لوگ بھی محترم ہیں، علماء کرام بھی محترم ہیں. میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اہل سنت کے جوانوں کو. محرم کوئی فرقہ واریت کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے، کوئی ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت کا مہینہ آ گیا. نہ محرم فرقہ واریت کا مہینہ ہے، نہ مجلس اعضاء کسی فرقے کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف ہے. پروپیگنڈے بہت ہیں، مجالس میں یہ ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، اور شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے. ہم بچپن سے آپ اسکول سے سنتے آ رہے ہیں. شام غریبہ لے کے چلیں گے مجھے ہم تو ہماری شام غریبہ کلی ہوتی آئی. یہ اذان خراب کرنے کی بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں کو کہ دیکھیے، یہ مجلس اعضاء کسی مسلک، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف نہیں. یہ پیغام کربلا ہے. بالکل امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیا تھا کہ امام، آج یہ جتنی بھی شیعوں کے مینار ہوں، مساجد ہوں، یہ حج ہو، یہ روزہ ہو، خدا گواہ ہے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو نہ یہ اذانیں ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ یہ حج ہوتا، کچھ نہیں ہوتا.
تو امام حسین علیہ السلام محسن اسلام ہے. اسلام محسن اسلام کا ذکر کرنا، اس کو فرقہ واریت کا نام دینا، اس کو کسی مسلک کے خلاف بات سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جوانوں کی کمزوری ہے. میں آج دعوت دیتا ہوں اپنے برادران اہل سنت کو، کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں. ہمارے امام بارگاہ کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ہندو ہے، عیسائی. ہمارے دروازے کھلے ہیں. آئیے سنیے ہمارے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ممبروں سے عالم کیا بیان کرتا ہے. ہمارے ان 10 دنوں کے اندر یا 2.25 مہینے کے اندر اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اہل بیت کے مناقب بیان ہوتے ہیں، یا اگر تاریخی کوئی موضوع رکھتا ہے اس میں تاریخی حقائق بیان کی جاتے ہیں. کسی مسلک کی توہین نہیں ہوتی. اگر کوئی ذاکر توہین کرتا ہے صحابہ کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. اگر کوئی ہمارا ذاکر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے صحابہ کی توہین ہوتی ہے، امہات مومنین کی توہین ہوتی ہے، فقہائے امامیہ کے فتاوے، ہمارا اس سے نہ تعلق ہے، نہ اس سے تعلق تھا، نہ تعلق رہے گا. ہاں، تاریخی حقائق بیان کر رہا اخلاق میں سمجھتا ہوں وہ توہین نہیں ہے. تاریخی حقائق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے. اخلاق کے دائرے میں مستند منابعوں سے چیزوں کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم کریں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے اس بیان کو اہل سنت کے جوان جو ہے وہ قبول کریں گے. سوشل میڈیا آزاد ہے، تحقیقی میدان کھلا ہوا ہے. آئیے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے علماء سے ملنا چاہتے ہیں، ملیے. ہمارے امام بارگاہوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، ہمارے علماء کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. آئیے، بیٹھیے، تحقیق کیجیے، گفتگو کیجیے، بات کیجیے، اور جو حقیقت پر بات ہو اس پر عمل کیجیے. ہمیں نہ ہمارے برادران اہل سنت سے کوئی پریشانی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں محبت ہے. بلکہ میں تو اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اس پاکستان کے اندر کتنی فرقہ واریت ہوئی. بابو سر چلاس کے ٹاپ سے کراچی کے ساحل تک ہزاروں شیعہ مارا گیا. ہمارے کسی ایک عالم کا ایک بیان دکھا دو کہ ہم نے کسی مسلک کے خلاف کوئی جملہ بولا ہو، کسی مسلک کی املاک کو توہین جلانے کا، یا کسی مسلک کے خلاف اپنے لوگوں کو ورغلانے کی بات کی ہو. ہماری تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا. یہ ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں. اسلام کے 2 بازو ہیں، ایک شیعہ ایک سنی. جو اس میں تفرقہ ڈالے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی، بلکہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہے، وہ اعلی کار ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ علامہ ناظر تقوی صاحب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، آپس میں شیعہ سنی اتحاد ہو. دوستو، آخر میں میرا یہ پیغام ہے ہر سنی سے کہ وہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شیعہ سے متعلق سوال ہو تو وہ شیعہ عالم کے پاس جائے، شیعہ سے دوستی کرے. اور اگر شیعہ کے ذہن میں سنیوں سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ سنیوں سے دوستی کرے، ان کے پاس جائے اور ان سے پوچھے. ایک دوسرے کے پاس ہم جائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو اس طرح غلط فہمیاں دور ہوں گی، ایک دوسرے کے ہم قریب آئیں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اسلام کا اتحاد مضبوط ہوگا. میرے تو ایک بات ذہن میں آ گئی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے قرآن بھی اہل سنت عالم سے پڑھا ہے شروع میں. کیا بات، وہ جو ہمارا نیچے کا شروع کا قاعدہ ہوتا ہے، جی جی جی، وہ ہمارے گھر کے سامنے ایک مدرسہ ہوتا تھا. اکثر ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہی ہمارے یہاں ایک فضا تھی حضرت، بالکل پہلے ایک بہت پیاری فضا تھی، بالکل ایسے ہی تھا. لیکن پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے کیا ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دکان والا بھی شیعہ ہے، وہ دودھ والا بھی شیعہ ہے، وہ موچی بھی شیعہ ہے، اور فلاں بھی شیعہ، وہ سنی ہے وغیرہ ہے. یہ خدا ہمیں اس عذاب سے نکالے، اس مشکل سے نکالے. اور بلکہ میں پاکستان کے جوانوں کو ایک بات اور کہتا ہوں کہ دیکھیے، شیعہ سنی صرف پاکستان میں رہتے، پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی آباد ہیں. ہندوستان میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، شام میں بھی، پوری دنیا میں ہیں. وہاں آپ کو کہیں فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی. پاکستان میں نظر آتی ہے تو آپ یہ سوچ لیے، سمجھ لیے، اس کا مطلب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑا منصوبہ بندی پلانٹڈ طریقے سے ہو رہا ہے. ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے. اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے امن کے حوالے مل جل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تاکہ ملک کی فضا بہتر رہے گی. کل ہمارے بچوں نے ذریعہ پروان چڑھنا. ابھی ہم عراق میں گئے تو حضرت وہاں پہ ایک مسجد کے سلفی مسجد میں ہم نے دیکھا وہاں پہ سنی آگے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، ایک تو ہے نا کہ مثلاً کوئی ایسا ہو کہ سنیوں کی مسجد میں شیعہ آگے نماز پڑھ رہے تھے اور شیعوں کی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ سنی نماز پڑھتے ہیں. تو یعنی کوئی پلانٹڈ نہیں تھا کہ کوئی پروگرام ایسا ہو رہا ہو. عام طور پہ کلچر لوگوں کا یہ ہے، یعنی لوگ عراق میں بھی اسی طرح. آپ عراق کی مثال دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے حوالے سے ذہن میں لوگوں کو کیا آتا ہے؟ میں 45 دن جیل میں رہ کے آیا، 45 دن وہاں پر جماعت ہوئی. امام سنی تھا، میں نے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی. میں شیعہ تھا اور میرے ساتھ 6 عراقی اور بندے. وہاں ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے.
किसी शख्स ने मुझ पर एतराज़ नहीं किया तुम हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ रहे हो, हम हाथ बांध दिए और नमाज पढ़ रहे हैं, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम, हम दुआएं भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। इसका मतलब है कि लोगों के अजहान साफ है ना दुनिया के अंदर, साफ है, साफ। पाकिस्तान के अंदर ये सारी कफ्ताद और क़यामत की टोपी पड़ी है। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी मामला है सब तयशुदा है, सब प्लांटेड लोग हैं। एक स्विच है, मैं कहता हूँ इसका बटन ऑन होता है, फाल हो जाते हैं, ऑफ होता है, बंद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ कि आपको अजरक भी तोहफा पेश करूँ, आपके हवाले से दुआ गो भी हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको हिम्मत दे, हौसला दे।